بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ فقہی، سرکاری ملازمین کو یہ ایک سہولت سرکار کی طرف سے عموماً دی جاتی ہے کہ وہ اپنی ایڈوانس سیلریز یعنی ایڈوانس تنخواہیں اگر وہ نکالنا چاہیں 25 تنخواہیں 20 تنخواہیں یا جتنی بھی تو وہ نکال سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایڈوانس تنخواہیں لے لیتے ہیں اور نیشنل بینک وغیرہ یہ حضرات جو ہیں ان کو تقریباً 20 لاکھ 25 لاکھ 15 لاکھ مختلف جو قرض کی صورت میں ہوتی ہے ایڈوانس سیلریز جو ان کو دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ تنخواہ میں کچھ شرح سود کے ساتھ وہ زیادتی کے ساتھ وہ تنخواہیں کاٹتے رہتے ہیں۔ اب 11% کاٹتے ہیں 12% کاٹتے ہیں، جتنا بھی کاٹتے ہیں تو یہ ان سے سود وصول کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے جو آئندہ کی تنخواہیں تھیں اپنے وقت پر لینی تھیں، ہم نے تو وقت سے پہلے ایڈوانس تنخواہیں لے لی ہیں، ہم نے تو سود نہیں لیا، ہم نے تو اپنی تنخواہیں لی ہیں، ایڈوانس لے لی ہیں، ہم نے کام کرنا ہے آگے جتنے سال بھی وہ جتنے سالوں کی تنخواہیں جتنے مہینوں کی تنخواہیں، تو یہ تو ہمارے لیے حلال ہے۔ جب ہم اپنے وقت پر لیتے ہیں یا لیں گے تو وہ حلال ہیں، تو اگر ہم نے ایڈوانس لے لی تو کیسے حرام ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے حوالے سے 4 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ان میں ایک آکلہ سود کھانے والا، دوسرا موکلہ سود کھلانے والا، تیسرا شاہدہ جو اس کا گواہ بن رہا ہے سودی دستاویز کا وہ، اور کاتبہ جو اس کو لکھ رہا ہے دستاویز کو وہ۔ اب یہ 4 آدمیوں پر آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، اور لعنت تب آتی ہے جب چیز اعلیٰ درجے کی گناہ میں ہو، یعنی کبیرہ گناہ ہو، حرام ہو، ناجائز ہو۔ تو اس وجہ سے یہاں پر آپ ایڈوانس سیلریز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تنخواہیں اپنی ایڈوانس لے رہے ہیں، لیکن آپ واپسی پر بینک کو کھلا رہے ہیں۔ تو آکل اگر نہیں بھی ہیں آپ تو موکل یعنی کھلانے والے تو ہیں، کھانے والے نہیں بھی ہیں اگر آپ سود مان لیتے ہیں تو کھلانے والے تو آپ ہیں نا۔ تو جیسے کھانے والے پر لعنت ہے ایسے کھلانے والے پر بھی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اور دوسرا سودی بینکوں کے سودی نظام کا باقاعدہ حصہ بھی بنے ہوئے ہیں اس لحاظ سے، اور قرآن کہتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون ہونا چاہیے، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک قرض لینے کی مجبوری ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجبوری پیش آ گئی، مکان بنا رہے تھے، دکان بنا رہے تھے، کاروبار بنا رہے تھے، چلا رہے تھے، وسیع کر رہے تھے، شادی آ گئی تھی، فلاں آفت آ گئی تھی، تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیں سودی قرضوں کو لے کر آج تک کوئی خوشحال نہیں ہوا، بلکہ تباہ و برباد ہی ہوا ہے۔ جس نے بھی لیا ہے وہ پریشان ہوا ہے، اس نے بہت زیادہ رقم واپس بھی لوٹائی ہے لیکن پھر بھی پریشان حال ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا گند ہے، ایسا ناسور ہے جو کبھی بھی انسان اس سے خوشحال نہیں ہوگا، بلکہ مزید بدحال اور بد سے بدحال بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے بچنا بھی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت اور فراوانی والا معاملہ فرمائے۔